شادی میں فوٹوگرافر بننے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جب لڑکیاں کہتی ہیں میری لونا، میری اکیلی کی لونا، یہ میری دوست ہے، ہم دونوں کی ساتھ میں لینا، کھڑے کھڑے لینا۔ ایک بیوی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک اس کا شوہر نہ آ جاتا۔ سارے محلے کی عورتیں اس کی تعریف کرتی تھیں۔ ایک دن ایک عورت نے پوچھا، بہن کیسے برداشت کرتی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا، کیا کروں، وہ آ کر کھانا پکاتے ہیں تو میں کھاتی ہوں۔ ننھی سی بچی نے ماں کے سر کے سفید بال دیکھ کر وجہ پوچھی کہ سر میں سفید بال کیوں آ گئے ہیں؟ تو ماں نے ننھی بچی کی تربیت کے پیش نظر سمجھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹی، جب آپ مجھے تنگ کرتی ہو تو میرے سر میں ایک بال سفید ہو جاتا ہے، پھر جب تم میرا کہا نہیں مانتی تو دوسرا بال سفید ہو جاتا ہے، اور جب تم کوئی ضد کرتی ہو تو تیسرا بال سفید ہو جاتا ہے۔ تمہاری طرف سے دی گئی کسی نہ کسی پریشانی سے میرا ایک ایک بال سفید ہوتا جا رہا ہے۔ ننھی بچی نے غور سے سنا اور بولی، اچھا اب میں سمجھی کہ نانی کے سارے بال سفید کیوں ہیں۔ خان صاحب ایک لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے۔ بڑی لڑائیوں اور مشکلوں کے بعد خان صاحب کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ رخصتی کے وقت لڑکی اور اس کی ماں گلے لگ کر رونے لگی۔ خان صاحب بھی ان کو دیکھ کر رونے لگ گیا اور بہت جذباتی ہو کر بولا، گلناز، ہم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ خوش رہو، ہم تمہیں طلاق دیتا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ شوہر ناراض بیوی کو اس کے میکے روز فون کرتا۔ بیوی بولی، کتنی بار کہوں، مر چکی ہوں، مت کیا کرو مجھے فون، کیوں کرتے ہو؟ شوہر بولا، ارے پگلی، سن کر اچھا لگتا ہے۔ سردار کی بیٹی بولی، ابا کل ہمارے گھر سے ایک افراد کم ہو جائے گا۔ دوسرے دن سردار کی بیٹی بھاگ گئی۔ سردار بولا، کام تو لڑکی نے اچھا نہیں کیا پر تھی وہ نجومی۔ ایک رنگ ساز کے پاس ایک آدمی کپڑا رنگوانے آیا تو رنگ ساز نے پوچھا، کون سا رنگ کروں؟ آدمی نے کہا، سفید، کالا، سرخ، نیلا، پیلا، زرد، خاکی اور سبز کے علاوہ جو چاہے کر دیں۔ رنگ ساز نے کہا، اچھی بات ہے، آپ ہفتہ، اتوار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کے علاوہ جس دن بھی چاہیں لے جائیں۔ شیخ صاحب کے گھر سردی کے موسم میں مہمان آ گیا۔ مہمان کو رات سونے کے لیے جو رضائی دی گئی وہ چھوٹی تھی۔ مہمان نے شیخ سے کہا، یہ رضائی چھوٹی ہے، منہ پر لو تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پر لو تو منہ ننگا ہو جاتا ہے، اور رضائی دی جائے۔ شیخ صاحب نے کہا، تم یہ رضائی منہ پر لے کر لیٹو، پاؤں والی طرف سے میں پوری کرتا ہوں۔ جب مہمان نے منہ پر رضائی کی تو شیخ صاحب نے مہمان کے پاؤں پر چھری ماری۔ مہمان نے پاؤں جلدی سے رضائی کے اندر کر لیے۔ شیخ صاحب نے مہمان سے کہا، لو، ایک دفعہ میں نے رضائی پوری کر دی ہے، اب ساری رات تم جانو اور رضائی جانے، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ استاد بولا، محاورے کے معنی بتاؤ۔ سانپ کی دم پر پیر رکھنا۔ فہد بولا، بیوی کو میکے جانے سے روکنا۔ استاد بولا، آج سے فہد کلاس کا منیٹر۔
नई की दुकान पर एक बच्चा दाखिल हुआ। नई ने अपने गाहक के कान में कहा, यह दुनिया का सबसे बेवकूफ़ बच्चा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नई ने एक हाथ में 100 का नोट पकड़ा और एक हाथ में 10 का, और बच्चे से पूछा, देखो मुन्ने कौन सा नोट चाहिए। बच्चे ने 10 का नोट ले लिया। नई फखरिया अंदाज में गाहक की तरफ देखा और बोला, देख कितना बेवकूफ़ है। थोड़ी देर बाद गाहक बाहर निकला तो उसने देखा बच्चा आइसक्रीम खाता हुआ जा रहा है। उसने बच्चे को आवाज़ दी और पूछा, मुन्ने मियाँ आपने 100 का नोट क्यों नहीं लिया, वो 10 से बड़ा था। बच्चे ने अपनी आइसक्रीम ज़बान पर फेरी और बोला, जिस दिन मैंने 100 का नोट लिया, द गेम विल बी अवर। अपनी बीवी ज़्यादा सवालात करे तो मर्द को फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, मगर किसी दूसरे की बीवी पूछती रहे तो इल्म और तहकीक के दरिया बहा देते हैं। एक जहाज़ की रस्सी से 9 डॉक्टर और एक उस्ताद लटके हुए थे। पायलट बोला, लोड ज़्यादा हो गया है, किसी एक को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। उस्ताद बोला, मैं रस्सी छोड़ने की कुर्बानी देता हूँ, ज़रा तालियां हो जाएं। ये सुनकर सब डॉक्टर तालियां बजाना शुरू हो गए और नीचे गिर गए। नतीजा, उस्ताद आखिर उस्ताद होता है। बेटी अपनी शादी पर अम्मी को रोते देखकर बोली, अम्मी मत रोएं, मैं भी आपको बहुत याद करूंगी। अम्मी बोली, पगली ये खुशी के आंसू हैं, तरस तो मुझे तेरे शौहर पर आ रहा है। पठान बाथरूम गया तो वहाँ सांप बैठा था। पठान बोला, हायो रब्बा। दोस्त बोला, फिर तुमने क्या किया। पठान बोला, मैंने सांप से कहा, तुसी कर लो, मेरा तो वेची निकल गया। खुद पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र तब होता है जब इम्तिहान में कुछ ना आ रहा हो और पीछे से टीचर कहे, सीधे होकर बैठो, पीछे वाला देख रहा है तुम्हारा। बाबा जी कहते हैं कि एक माह पहले दिल लगाया था, वो टूट गया, लेकिन 5 साल पहले लंडे से शूज़ लिए थे, वो अभी भी साथ निभा रहे हैं। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि चाचा जी 80 साल आपकी उम्र है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत किसने की है। बुजुर्ग गोडों पर हाथ रख कर उठते हुए कहने लगा, तेरी चाची ने।